آج کل یہ ہیلتھ کا جو کریز چل رہا ہے، آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال؟ ہیلتھ کا کریز تو جب سے دنیا بنی تب سے چل رہا ہے. ڈی ٹریک ہو جاتی ہے عوام ہماری، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ بیک ٹو نیچر آتے ہیں پھر واپس. ہم بیمار ہیں ان دوائیوں کی وجہ سے. کہ ہم بیمار ہیں نہیں، ہمیں بیمار رکھا جاتا ہے. اس لائن میں کس طرح ہے؟ میں گھر کھانا بناتا تھا اور ڈلیور کرتا تھا ڈفرینٹ جگہوں پر. میں کہا آپ ایک موقع مجھے دیں، میں آپ کو شہد دیتا ہوں. پھر میں نے سوچا میں کہ یار سارا دن کھانا پکا کے ڈلیور کر کے مجھے اتنے پیسے نہیں بچتے جتنے یہ 2 بوتل شہد بیچ کے بچ گئے. دیسی گھی میں کس طرح ہے؟ لوگوں کی ڈیمانڈس پہ چلتے رہے ہم. ہر دوسرا بندہ فیس بک پہ دیسی گھی بیچ رہا ہے. آپ اپنی ایمانداری سے بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک بیچ رہا ہے. اور زعفران آپ کا کہاں سے آتا ہے؟ ہرات سے، افغانستان سے. میں اس وقت میرے پاس کو 17 قسم کا شہد ہے. سو آج کل کی نئی جنریشن کو آپ کیا میسج دیں گے؟ بہت ساری چیزیں ہیں بھائی جو نہ پوچھیں تو اچھا ہے. کاروبار کرنے کے لیے نہ پیسے کی ضرورت ہے نہ تجربے کی ضرورت. یہ خود بخود آتی ہیں دونوں چیزیں. السلام علیکم ذیشان صاحب، کیا حال ہے؟ جی وعلیکم السلام، میں ٹھیک. ذیشان صاحب، آپ نیچرز.pk ہیلتھ کمپنی اور ہیلتھ پروڈکٹس بناتے ہیں. آج کل یہ ہیلتھ کا جو کریز چل رہا ہے، آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال؟ ہیلتھ کا کریز تو جب سے دنیا بنی تب سے چل رہا ہے. بس یہ ہے کہ ڈی ٹریک ہو جاتی ہے عوام ہماری. تھوڑا ٹریک سے ہٹتے ہیں کیونکہ جو میڈیسن بنانے والی کمپنیز ہیں ان کو اپنی دوائیں بیچنی ہیں تو نئے سے نئے تجربے کرتے ہیں اور نئے سے نئے بیمار کرنے والے جو سپلیمنٹس ہیں وہ متعارف کرواتے رہتے ہیں. ایسے ہی. اور ہماری عوام جو ہے وہ ششکے میں بھاگتی ہے اور پھر دوائیاں بکتی ہیں اور ان کا سلسلہ چل رہا ہے. لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ بیک ٹو نیچر آتے ہیں پھر واپس. میں ہمیشہ سے یہی سوچتا ہے، اور کیونکہ آبویسلی میری بھی سملر فیلڈ ہے، سو ہیلتھ اور نیوٹریشن پہ بڑی بات رہتی ہے. اور یہی میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ 100-150 سال پہلے سے جب سے یہ میڈیسن اور اس میں اتنی زیادہ کمرشلائزیشن ہوئی ہے، اس سے پہلے بھی تو انسان زندہ ہی تھا، خوراک پہ زندہ تھا، نیچرل چیزوں پہ زندہ تھا. اور اگر آپ تھوڑا سا اور پیچھے جائیں تو مدینہ منورہ میں ایک حکیم آئے اور کچھ عرصہ بازار میں دکان بنائی اور پھر بوریا بزنس سمیٹا اور چلنے لگے. تو پوچھا گیا کہ بھئی کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی مجھے اتنا عرصہ ہو گیا کوئی مریض آتا ہی نہیں، آپ کے یہاں بیماری کوئی نہیں ہے. تو پنچایت لگی، عدالت لگی، لوگوں کو بلایا کہ بھئی مہمان تھا حکیم، اس نے ہمارے پاس دکان بنائی اور تم نے اس کو جو ہے وہ ناراض کیا. تو کہنے لگے کہ ضرورت ہوگی تو جائیں گے. تو جب وجہ جانی کہ بھی کیوں بیمار نہیں ہوتے تو سب سے بیسک وجہ جو خوراک پر کنٹرول تھا ان لوگوں کو. کم خوراک، بہت زیادہ بھوک لگے تو کھانا ہے، بھوک باقی ہو تو چھوڑنا ہے، پھر کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے، ان ساری چیزوں پر کنٹرول تھا تو بیمار کوئی نہیں تھا، صحت مند اور ہیلدی لائف تھی. حالانکہ تب یہ ابھی جتنا شور ہے ہائیجین کا، اس وقت تو یہ بھی نہیں ہوا کرتا تھا نا. تو بیسک مسئلہ ہائیجین نہیں ہے، بیسک مسئلہ ہے کہ کھا کیا رہے ہیں ہم. تو اس پہ اگر ہمارا فوکس ہوگا، اس پہ کنٹرول ہوگا تو میرا خیال ہے کہ ہاسپٹل جو ہیں وہ خالی ہونا شروع ہو جائیں گے، دوائیاں بکنی کم ہو جائیں گی اور آہستہ آہستہ ہم واپس جیدار لوگ بن جائیں گے اور جاندار بن جائیں گے. آپ کو کبھی ایسے نہیں لگتا کہ میں کئی دفعہ یہ بات کرتا بھی ہوں کہ اگر ہم سارے صحت مند ہو جائیں تو ہسپتالوں کا اور ڈاکٹروں کا، دوائیوں کا کیا بنے گا؟ اس انڈسٹری کا کیا بنے گا؟ دیکھیں جب یہ انڈسٹری نہیں تھی بھوکا تب بھی کوئی نہیں مرتا تھا. کوئی نہ کوئی سورس تو اللہ دے گا نا. نہیں، میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ مطلب میں کئی دفعہ I shouldn't call it a conspiracy theory but ہم بیمار ہیں ان دوائیوں کی وجہ سے. جی یہ جو پوری انڈسٹری ہے somehow مجھے کئی دفعہ لگتا ہے، مجھے کہنا نہیں چاہیے لیکن کئی دفعہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں بیمار رکھا جاتا ہے اس انڈسٹری کو چلانے کے لیے. میں یہی کہنے لگا تھا کہ ہم بیمار ہیں نہیں، ہمیں بیمار رکھا جاتا ہے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت. اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی اور آج ان سے پہلے 1,24,000 پیغمبروں نے دجال کے فتنے سے پناہ مانگی ہے. تو یہ بھی ایک دجل کا حصہ ہے اگر ہم سمجھیں تو. انہوں نے پوری دنیا کا کنٹرول، آپ دیکھیں نا ایک کال پر پوری دنیا بند کر دی تھی کرونا کے بہانے سے، کووڈ کے بہانے سے. یہ ایک ٹیسٹر تھا کہ ہم کر سکتے ہیں کہ نہیں.
تو وہ اس میں 90% کامیاب رہے ہیں. آلموسٹ پوری دنیا بند کر دی تھی انہوں نے ایک وقت. بیت اللہ کو خالی کر دیا گیا تھا. حرم میں ایک عورت ہے جو طواف کر رہی ہے اس دن, دیکھی ہوں گی آپ نے ویڈیوز جی. تو یہی تو دجل ہے, اور ہم اس میں پھنسے ہوئے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں. آپ اس لائن میں کس طرح آئے؟ ہاں, یہ بڑا مزیدار سوال ہے. میں اس لائن میں ایکسیڈنٹلی آیا. میرا چونکہ کام تھا ہوم میڈ فوڈس کا, میں گھر کھانا بناتا تھا اور پھر ڈیلیور کرتا تھا ڈفرینٹ جگہوں پر. کچھ بینکس لگے ہوئے تھے, کچھ ہاسٹلس لگے ہوئے تھے. تو ایک کرنل صاحب تھے ریٹائرڈ علامہ اقبال ٹاؤن میں ڈیلی انہیں کھانا دینے جایا کرتا تھا. تو ایک دن میں ان کے گھر گیا تو وہ پریشان بیٹھے تھے. مجھے کہنے لگے یار میرا شہد ختم ہو گیا, تو میں تو یہ لاتا ہوں امریکہ سے. وہ بوٹل بھی میرے پاس آج تک پڑی ہوئی ہے, جو بوٹل ان کے پاس تھی وہ میں نے ان سے لے لی. مجھے کہنے لگے یار یہ میں امریکہ سے لاتا ہوں, ختم ہو گیا, پاکستان سے پتہ نہیں خالص ملے گا کہ نہیں ملے گا. میں کہا آپ ایک موقع مجھے دیں, میں آپ کو شہد دیتا ہوں. حالانکہ اس سے پہلے مجھے شہد کے بارے میں کوئی نالج نہیں تھا. ہمارے گھر میں بھی شاید کبھی استعمال ہوا ہو, کوئی خاص نہیں پتہ تھا. تو ایک دوست تھے جو شہد کا کام کرتے تھے, ان کا میرے ذہن میں تھا. ان کو نظر میں رکھتے ہوئے میں نے انہیں کہا جی آپ مجھے ایک موقع دیں تو آپ کی یہ پریشانی میں ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ان کا بھی ٹھیک ہے, مجھے کل ایک بوتل لا دو. میں ایک بوتل شہد کی ان کے پاس لے کے گیا, وہ انہیں بڑی پسند آئی. ان کا بھی مجھے ایک اور لا کے دو تاکہ میرے 2-1 مہینے سکون سے گزر جائیں. تو وہ میں نے انہیں دیا, بڑے خوش ہوئے. پھر میں نے سوچا, میں کہ یار سارا دن کھانا پکا کے ڈیلیور کر کے مجھے اتنے پیسے نہیں بچتے جتنے یہ 2 بوتل شہد بیچ کے بچ گئے, تو کیوں نہ میں اسی پہ کام کروں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جو 2 بوتل شہد میں نے لی تھیں اپنے دوست سے, میرے پاس پیسے نہیں تھے, میں نے کریڈٹ پہ لی تھی. اور ڈرتے ڈرتے اسے کہا تھا کہ یار پتہ نہیں یہ دے کہ نہ دے, لیکن اللہ اس کا بھلا کرے, اگر وہ نہ ہوتا تو شاید آج میرا یہ بزنس نہ ہوتا. اس نے مجھے حوصلہ دیا اور نے کہا یار کوئی بات نہیں, آ جائیں گے پیسے, لے جاؤ. وہ 2 بوٹلز لے کے میں نے انکل کو دیں, پیسے لے کے میں نے اس کو دیے. اور وہ جو 2 بوتلوں کے پیسے تھے وہ سارے دے کے میں نے 4 اٹھا لی. اب پہلے تو میں نے لی آن ڈیمانڈ, کسٹمر میرے پاس موجود تھا. بعد میں نے لی رسک کے اوپر کہ یار پتہ نہیں بکیں گی کہ نہیں, لیکن مجھے یقین تھا میں بیچ لوں گا. اب جن کو میں کھانا دیتا تھا میں ان کے پاس کھانا بھی لے کے جا رہا ہوں اور شہد کی بوتل بھی, کہ یار یہ شہد لو. اب یہ تھا جولائی کا مہینہ, جولائی 2020, کرونا پورے عروج پہ تھا. اور ایک بینک مینیجر تھے, ان کو میں نے جا کے کہا, میں کہ سر یہ شہد, کہہ رہے یار گرمی میں کون کھاتا ہے. میں کہ شہد کے کھانے کی فضیلت ہمیں کہاں سے ملی, اس کا حکم کہاں سے ملتا ہے. کہہ رہے جی حدیث سے. تو میں کہ جہاں سے حدیثیں آئی ہیں کیا وہاں سردی پڑتی ہے کہ گرمی. وہ کہنے لگا گرمی. تو میں کہا پھر گرمی میں ہی کھانا ہے اور سردی میں کیسے کھانا ہے بتاؤ. تو یہ بھی اللہ نے دل میں ڈالا. بس خیر وہاں سے چل پھر آگے اللہ نے بڑھاتا رہا اور کام چلتا رہا. پھر میرے ایک استاد تھے, وہ مجھے گائیڈ کرتے رہے کہ اب ایسے کرنا ہے, ایسے کرنا ہے, بزنس کو یوں کرتے ہیں, یوں کرتے ہیں. وہ جیسے جیسے سمجھاتے گئے ہم چلتے گئے. اور آج الحمدللہ میرا خیال ہے صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں میرا شہد بھی جاتا ہے, دیسی گھی بھی جاتا ہے, اور ایک برانڈ اللہ نے بنا دیا. دیسی گھی میں کس طرح ہے؟ جب شہد بیچنا شروع کیا تو پھر لوگوں کی ڈیمانڈ خود بخود آنی شروع ہوئی کہ یار ہمیں دیسی گھی بھی چاہیے اوریجنل. تو ہم چونکہ گھر بناتے تھے دیسی گھی, شروع سے ہمارے گھر استعمال ہی دیسی گھی ہوتا تھا نانا ابو نانی امی کے دور میں. تو وہ ہم ملائی گھر میں اکٹھی کرتے تھے اور پھر اس کا وہ پورا ایک پروسیس کر کے گھی بناتے تھے. تو پھر جب اس کو کمرشلائز کرنا تھا, بیچنا تھا, تو پھر میں نے ریسورس ڈھونڈے کہ یار میں کیسے اس کو کر سکتا ہوں. تو کرتے کرتے ہمارا چونکہ ہے تبلیغی بیک گراؤنڈ, تبلیغی جماعت میں بھی جانا رہتا ہے, تو ایک دفعہ ہماری تشکیل ہوئی تھی خیرپور ٹامی والی روہی کے علاقے میں. تو وہاں میرے ذہن میں آیا کہ یار وہاں گائیاں بہت تھیں اور وہاں لوگ دودھ لینے بھی آتے تھے, تو کیوں نہ وہاں رابطہ کیا جائے ان دوستوں سے جو اس وقت تعلق بنا تھا. تو میں وہاں چلا گیا, وہاں رابطہ ہوا, دوستوں سے بات ہوئی, تو انہوں نے کہا بھی کوئی مسئلہ نہیں. اب میرا سلسلہ یہ ہے کہ میں وہیں سے دودھ خریدتا ہوں اور انہی گھروں سے پروسیس کرواتا ہوں پورا روایتی طریقے سے. بازار میں جو دیسی گھی بک رہا ہے وہ موسٹلی کریم کا ہے, اور کریم کا بھی ملاوٹ والا ہے, اوریجنل نہیں ہے. یہ 100% شور بات ہے, کیونکہ جس قیمت پہ بازار میں بک رہا ہے اس قیمت میں تو گھر بھی نہیں پڑتا دیسی گھی, کریم کا بھی. تو ہم تھوڑا سا مہنگا, لوگ کہتے ہیں کہ یار تسی مہنگے ہو, لیکن ہمیں اتنا پتہ ہے کہ ہم خالص ہیں, مہنگے ضرور ہوں گے. اس طرح سے دیسی گھی شروع ہوا. پھر اسی طرح لوگوں نے اچار کی ڈیمانڈ کرنی شروع کر دی, ہم نے اچار بنانا شروع کر دیا.
लोगों की डिमांड्स भी चलते रहे हम, जैसे जैसे कोई पूछता गया वो चीज़ समझ आती गई है तो हम ऐड करते गए साथ So, साथ। ये बिजनेस आपने ऑनलाइन से स्टार्ट किया, डोर टू ऑनलाइन, डोर पहले स्टार्ट हुआ? हाँ शुरू तो यही था कि मैं डोर टू डोर जैसे खाना देने जाता था वैसे शहद की बोतल भी ले जाता था, लेकिन चूंकि एक नेटवर्क काफ़ी बड़ा बन गया हुआ था, लोग मेरे साथ व्हाट्सएप पे ऐड थे बहुत सारे, तो मैंने फिर व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप में मैंने मैसेजेस शुरू किए। तो मेरी बेगम मुझे कहने लगी कि दुनिया सारी फेसबुक पे काम कर रही है अब इस वक्त, तो आप फेसबुक पे क्यों नहीं करते? मैंने कहा यार मुझे शर्म आती है, क्योंकि फेसबुक पे ना मेरा एक वो इमेज था कि जी मौलवी है और बड़ा वो, तो मुझे शर्म आती थी कि यार लोग क्या कहेंगे मौलवी केड़े कम्मे लग गए। तो मैं रात को सोया तो मेरी बेगम ने मेरा फ़ोन पकड़ के खुद से एक पोस्ट बनाई जिसमें लिखा कि अगर आपको खालिस देसी घी और शहद चाहिए तो आप हमसे रब्ता करें, और उसने वो खुद ही पोस्ट कर दी मेरी वाल पे। सुबह जब मैं उठा तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी थे और मैसेजेस भी थे। आज वो सब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कस्टमर हैं, और इसी तरह मेरे सारे रिश्तेदार मेरे कस्टमर हैं। मैंने अपना कोई रिश्तेदार भी नहीं छोड़ा, क्योंकि जब हालात ख़राब थे तो लोगों की तरफ से ताने भी मिलते थे, बातें भी सुनने को मिलती थी कि करता कुछ नहीं, वेला है। तो जब काम शुरू किया तो मैं फिर उनके पास भी गया, मैं कभी अब मैंने शुरू कर दिया, अब ताउन आप लोगों ने करना है। अब ये 2 बोतलें हैं ख़रीदो, वो कहें यार ये क्या तरीका है? मैं कहा यही तरीका है, मैं मांगने नहीं आया, ये 2 बोतल लो, मुझे पैसे दो, मेरी ज़रूरत पूरी हो, आपकी भी ज़रूरत पूरी हो। तो ऐसे करके मैंने काम शुरू किया था। सो अब आप ऑनलाइन भी हैं, आप फिजिकल स्टोर्स भी आपके हैं? जी, फिज़िकल स्टोर अभी हमारा एक ही है फ़िलहाल, कलमा चौक मेन फिरोजपुर रोड पे, और ऑनलाइन हमारा natures.pk के नाम से ऑफिशियल स्टोर है, शॉपिफाई स्टोर सॉरी। सो ये शॉपिफाई वाला जो सिलसिला था, ये खुद समझा, टीम हायर की, किस तरह से किया? ये असल में मेरा पहला था O&H फूड्स के नाम से, जो मेरी रजिस्टर्ड कंपनी थी O&H फूड्स प्राइवेट लिमिटेड। उसमें मैं सोचता था अक्सर कि यार मैं सिर्फ फूड में बंद होकर रह गया हूँ, फूड के नाम से आ गया तो मैं और कुछ कर ही नहीं सकता, तो क्या करूँ, कैसे करूँ कि मैं इस झंझट से निकलूँ बाहर। तो एक दिन ऐसे ही अल्लाह ताला ने दिल में डाली कि यार कुछ नेचर से रेलिवेंट, कुदरत से रेलिवेंट होना चाहिए काम, यानी फितरी चीज़ें बेचो। तो फितरी जो हमारी हैं वो कपड़े हैं, जूते हैं, और इस तरह की जो चीज़ें, खुशबू है, ये फितरत से रिलेट करती हैं सारी चीज़ें। तो नेचर से रेलिवेंट कुछ काम होना चाहिए, तो नेचर से रेलिवेंट काम करें तो नाम क्या रखें? वो सोचते सोचते अल्लाह ने दिल में डाला यार नेचर्स नाम होना चाहिए, नेचर से मिलता जुलता। अब मैंने अपने जो मेरे लॉयर थे उनसे मैंने रब्ता किया, मैं कहा यार मुझे बताएं नेचर अवेलेबल है? उन्होंने कहा नहीं नेचर नहीं है। मैं कहा नेचर्स है? उन्होंने कहा हाँ ये है। मैं कहा मुझे डोमेन ले दें natures.pk। तो वो मेरे ख्याल 3500 के 4000 की डोमेन मिल गई 2 साल की होस्टिंग पे। 2 साल ये बंद पड़ी रही, ले ली लेकिन चलानी नहीं आती थी क्योंकि मैं बिल्कुल सादा सा बंदा हूँ, तो बंद पड़ी रही। फिर एक दोस्त अल्लाह ने मिलवाए, उन्होंने कहा यार आपकी वेबसाइट है तो मैं जानता हूँ काम, मुझे बताएं, मैं बनाता हूँ उसको और चलाता हूँ। मैं कहा पकड़ो, तय करो मेरे साथ क्या मामला। तो बस उनके साथ वो मामला तय हुए और वो चल फिर आज अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। मेरे एक्चुअली 2 बच्चे, 3 बच्चे, 2 बेटे और 1 बेटी। सो ये पॉडकास्ट और आप जैसे लोगों के साथ मुलाकात और बातचीत का मकसद ये है कि क्योंकि मेरी तो मुलाकात होती रहती है, बट इन पॉडकास्ट के ज़रिए मैं चाहता हूँ कि वो आप जैसे लोगों के साथ और आपके एक्सपीरियंसेस से फ़ायदा उठा सके। सो ये मकसद है। सो आजकल की नई जनरेशन को आप क्या मैसेज देंगे? सबसे पहले तो वक्त ज़ाया करना छोड़ना। मैंने एक बात अपने उस्ताद से सीखी थी, तो मैं अक्सर अपने बच्चों को भी समझाता हूँ। अच्छा मज़े की बात यह है कि मेरे भी 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। एक बेटा मेरे साथ आया बैठा है आपके पास में माशाल्लाह, ये मेरा बड़ा साहबजादा है उज़ैर। अच्छा सबसे पहली बात ये है बच्चों के वक़्त को इन्वेस्ट करना सीखो, ज़ाया करना ना सीखो। जिसको अपना वक़्त इन्वेस्ट करना आ गया वो ज़िंदगी के किसी शोबे में नाकाम नहीं हो सकता कभी, वो बुलंदी की सीढ़ियाँ चढ़ता चला जाएगा। और जिसने अपना वक़्त ज़ाया किया तो याद रखना, पैसा ज़ाया करना आपको वक्ती परेशानी ज़रूर देता है, लेकिन एक ना एक दिन फिर वापस आ जाता है। वक़्त जिसने ज़ाया कर दिया उसके हाथ कुछ नहीं आता, उसका सब ख़त्म हो जाता है। तो अपने वक़्त को कीमती बनाएं, स्क्रॉलिंग करने की बजाय, इधर उधर वक़्त ज़ाया करने की बजाय कोई स्किल्स सीखें
اور وہ سیکھیں جو آپ کا دل کرتا ہے, وہ نہ سیکھیں جو معاشرہ کہتا ہے یا جو آپ کے اوپر پریشر آتا ہے. رائٹ. وہ سیکھیں جو آپ کا دل کرتا ہے, وہ گیمنگ ہے وہ سیکھ لیں, وہ کچھ وٹ ایور کچھ بھی ہے, اور اس میں اپنا ایک نام بنائیں, اپنا ایک مقام بنائیں اور دنیا پر چھا جائیں. رائٹ. آج کل کی بس وہی آئی تھنک نئی جنریشن جو ہے وہ بہت جلدی بہت امیر ہونا چاہتی ہے اور کام بھی نہیں کرنا چاہتی. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو آپ نے کی, اور میں بھی یہ اس بلیو کرتا ہوں کہ ارلی ایج میں اگر آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کے والدین حیات ہیں تو اس ٹائم پہ آئی تھنک جتنا اسکل سیکھا جا سکے اتنا اچھا. ہنرمند آدمی کبھی بھی زندگی میں بے روزگار نہیں رہ سکتا, وہ کچھ نہ کچھ کر لیتا ہے, کہیں نہ کہیں سے کر لیتا ہے. اگر ہنر ہے نا ہاتھ میں تو پھر کوئی ٹینشن نہیں ہے. ہنر سیکھو, کوئی نہ کوئی کچھ بھی. پہلے وقتوں میں یہ کہتے تھے یار کچھ سیکھ لے, اور کچھ نہیں تھے چل موٹر سائیکل ریپیئر کرنے سیکھ لے, تو ہنر سکھاتے تھے تب بھی. اور اب تو اتنی بمبار ہے ہنرز کی کہ ہر جگہ یوٹیوب آپ دیکھیں کہ یوٹیوب پہ آپ کو کچھ سیکھنا ہے, ہر چیز اویلیبل ہے. اب آئی تھنک کوئی 25-30 سال پہلے یہ پرابلم ہو سکتی تھی کہ جی آپ نے کوئی چیز سیکھنی ہے تو آپ کو کسی اسپیشلسٹ کے پاس جانا پڑے گا. بٹ آج کل کے دور میں جب یوٹیوب کے اوپر ہر چیز ساؤنڈ اور ویڈیو کے ساتھ اویلیبل ہے تو میرا نہیں خیال کوئی ایکسکیوز رہ جاتا ہے کسی کے پاس. بہت آسان ہے, بہت آسان ہے. لیکن اصل میں ہماری اپنی کمی بھی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو کبھی بتایا ہی نہیں کہ سیکھنا کیسے ہے. ہم کہہ دیتے ہیں پتر کچھ سیکھ لو, لیکن گائیڈ نہیں کرتے کہ بیٹا ایسے سیکھ لو. ایک میں اپنی کمی بھی اس کو سمجھتا ہوں کہ ہماری طرف سے بھی ہے کمی. تو بچے زیادہ تر وقت اسکرولنگ میں گزارتے ہیں, ریلز دیکھنے میں گزارتے ہیں, یا بہت کوئی اگر ہوگا تو گیم کھیل رہا ہے بیٹھ کے. اب اسے پتہ ہی نہیں کہ میں اس اسکرولنگ سے بھی پیسہ کما سکتا ہوں, میں گیم جو کھیل رہا ہوں اس سے بھی میں پیسہ کما سکتا ہوں. تو یہ چیزیں سکھانے کی ہیں اور سمجھانے کی ہیں کہ بیٹا سیکھنا کیسے ہے. ہم آپس میں بیٹھ کے تو بات کر رہے ہیں, لیکن مجھے افسوس اس بات پہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ یار ہم اپنے بچوں کے ساتھ ایسے بات کیوں نہیں کر پاتے. آپ نے اپنے بچوں کو اپنے بزنس کے اندر انوالو کیا یا کرنا چاہتے ہیں؟ میرا ماشاءاللہ یہ بیٹا میرے ساتھ ہوتا ہے, ہمارا سارا جتنی بھی میری ٹیم ہے اس کو یہی لیڈ کرتا ہے. اور دوسرا جو ہے وہ بھی حفظ کر رہا ہے. بیٹی بھی میری ماشاءاللہ مدرسے میں پڑھ رہی ہے. تو دوسرا بیٹا جو میرا حفظ کر رہا ہے وہ مجھے مشورے دے رہا ہوتا ہے کہ اب جو نا اگلی ویڈیو آپ نے ایسے بنانی ہے, اس میں یہ آپ کا بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے, اس میں یہ آپ کی ہونی چاہیے, اور یہ آپ نے بولنا ہے, اس انداز میں کرنا ہے, بوٹلز کو ایسے رکھنا ہے. وہ ماشاءاللہ مجھے گائیڈ کرتا ہے, تو میں اس کے مشورے پہ عمل کرتا ہوں. وہ خوش بھی ہوتا ہے, اس کو کانفیڈنس بھی ملتا ہے, اور وہ آگے سے مجھے مزید مشورے دے رہا ہوتا ہے. تو وہ اس طرح سے میرے ساتھ شامل ہے. یہ ماشاءاللہ فزیکل شامل ہے, اور یہ ساری چیزوں کو سنبھال رہا ہوتا ہے, دیکھ رہا ہوتا ہے, اور مجھے رپورٹس کر رہا ہوتا ہے کہ آج یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے. آپ نے ایکسپورٹ کے بارے میں سوچا یا کر رہے ہیں ایکسپورٹ؟ نہیں, ابھی کر تو نہیں رہے, لیکن سوچ رہے ہیں کافی اس کے بارے میں کہ ایکسپورٹ کی طرف بھی جائیں. کیونکہ آپ نے کہا تھا نا کہ آپ کا شہد جو ہے وہ پوری دنیا میں جا رہا ہے. ہاں, وہ ایسے جاتا ہے کہ بائے بذریعہ ہینڈ کیری. ابھی کل ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ یار ایک عرب دوست ہیں, ان کو شہد چاہیے, تو میں نے جانا ہے دبئی, تو مجھے دو. وہ 12-13 کلو مجھ سے لے کے گئے. تو ایسے جاتا ہے الحمدللہ پوری دنیا میں, کینیڈا, امریکہ. بلکہ 2 مہینے پہلے کینیڈا 30 کلو شہد بھیجا تھا ہم نے. اور وہ کس طرح جاتا ہے؟ جو یہاں سے جا رہا ہے وہ لے کے جاتا ہے ساتھ, لگیج میں بھی, کیری میں بھی. مطلب ہینڈ کیری سے مراد یہ ہے کہ جانے والا خود اپنے ساتھ لے جاتا ہے. کیونکہ ہم بھی ابھی اس وقت جو ہے وہ ایکسپورٹ کے بارے میں سوچ رہے ہیں, لیکن آئی تھنک وہی سلسلہ بھی بیچ میں نہیں, معاملات کافی خراب ہیں. لکوڈ تو نہیں کر سکتے, بالکل نہیں کر سکتے, پھر میڈیسن نہیں کر سکتے, پھر فوڈ پروڈکٹ نہیں کر سکتے. بڑے سارے ایشو ہیں. تو ان سارے ایشوز کا حل نکالنے کی کوشش تو کر رہے ہیں ہم بھی, کوئی نہ کوئی سولوشن نکل جائے. آپ اور ہم برابر چل رہے ہیں. تو اس کا کیا ابھی کس طرح سے سوچ رہے ہیں؟ یار ابھی تک صحیح پوچھیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی. جتنی اس میں بچت ہے اس سے زیادہ خرچہ ہے. لوجسٹکس کا بہت خرچہ ہے, بہت ایکسپورٹ کرنے کا خرچہ زیادہ ہے. نہیں, لوجسٹکس تو بہت بعد میں آتی ہیں, ڈاکومنٹیشن ہی بارہ نہیں کھاتی. آپ ایک آپ کی کتنی پروڈکٹس ہیں؟ کوئی تقریباً 10 پروڈکٹس. ہاں جی, ایک پروڈکٹ پہ بھی اگر 4 لاکھ لگ رہا ہو آپ کا سرٹیفکیشنز کمپلیٹ کرنے پہ, تو 10 پروڈکٹس پہ 40 لاکھ ہو گیا. تو خود لین کیا کر سکتا غریب آدمی. اور یہ کیا کیا سرٹیفکیشنز ہیں؟ بہت ساری ہیں. پہلے آپ کو PCSIR سے ٹیسٹ کروانے ہوتے ہیں, پھر مختلف ISO ہے, حلال ہے,
اور پھر جس کنٹری میں بھیجنا ہے اس کنٹری کی سرٹیفکیشنز ہوتی ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں. ہم تو دبئی میں نے سیمپل بھیجے تھے پچھلے سال, وہ ابھی تک اپروو نہیں ہوئے, تو پھنسے ہوئے ہیں, لگے ہوئے ہیں, بہرحال کوشش کر رہے ہیں. اور یہاں پہ کوئی ادارہ ہے جو یہ اس میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے کہ نہیں خود سے ہی کرنا پڑتا ہے؟ ایک ادارہ نظر میں آیا تھا, لیکن یار بات یہ ہے بھائی کہ سب ٹوپی ڈرم ہے, ہر بندہ اپنی دیہڑی کے چکر میں, ہر بندہ کہتا ہے کہ پہلے مجھے کھلاؤ پھر اس کے بعد اگلی بات کریں گے. بلکہ آپ حیران ہوں گے, پاکستان کا بہت بڑا ادارہ ہے, میں وہاں گیا اپنی رجسٹریشن کے سلسلے میں, تو وہاں کا امپلائی مجھے کہہ رہا ہے کہ بھائی کدھر آ گئے ہو, عزت سے کام کر رہے تھے وہ اچھا نہیں تھا. میں کہ کیوں, میرا شوق ہے کہ میں ہر جگہ سے کہہ رہا کیوں نظروں میں آ رہے ہو یار, انہوں نے آپ کا جینا آرام کر دینا. میں کہا ہم اچھا کام کر رہے ہیں, یہ نہیں دیکھتے آپ اچھا کر رہے ہو کہ برا کر رہے ہو, یہ دیکھیں گے کہ آپ ان کے لیے کیا کر رہے ہو. لہذا میری رائے ہے کہ چپ کر کے نکل جاؤ یہاں سے. آپ حیران ہوں گے, یہ پچھلے سال کی بات ہے غالباً دسمبر کی. ایز آف ڈوئنگ بزنس یہاں پہ مطلب نہیں ہے, بزنس اسٹارٹ کرنا, حالانکہ اتنے لوگ ہیں کووڈ کے بعد تو خاص طور پہ. سر چلاکی ہوشیاری کرنے والا آدمی چل جاتا ہے یہاں, شریف آدمی کی کوئی زندگی نہیں ہے, اور میرا خیال ہے پوری دنیا میں ہی نہیں ہے. ہر جگہ کھاؤ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ لوٹ لیتے ہیں, کھا لیتے ہیں. اب میرے اندر چلاکی ہوشیاری بالکل نہیں ہے, میں سیدھا سیدھا چلنے والا بندہ ہوں, یس نو اسٹریٹ فارورڈ. لیکن جب دنیا میں جاتے ہیں نکلتے ہیں, ہم اپنے طور پہ بڑے ٹھیک ہیں کہ یار میں ٹھیک ہوں تو کیا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگلا بندہ یہ نہیں دیکھتا آپ ٹھیک ہو کہ نہیں ٹھیک, اگلا یہ دیکھتا ہے میرے لیے کیا لے کے آئے ہو. یہاں آ کے ہم پھنس جاتے ہیں کہ یار ہمیں چلاکیاں ہوشیاریاں آتی نہیں. اب جنہیں آتی ہیں وہ کر رہے ہیں, وہ سروائیو بھی کر رہے ہیں, ہم پھنسے ہوئے ہیں. فیوچر کیا ہے اگلے فیوچر برائٹ ہے, 5 سال فیوچر برائٹ ہے سر. جمے رہیں, لگے رہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈی ہوائیں یہیں سے گئی تھی. فیوچر ہمارا برائٹ ہے, اس کی ٹینشن نہیں ہے. باقی دنیا نام ہی تنگیوں کا ہے, پریشانیوں کا ہے. نیچرز.pk کو کہاں دیکھتے ہیں اگلے 5-10 سال میں؟ نیچرز.pk کو ہم انشاءاللہ سر کوشش تو کر رہے ہیں کہ یار کسی مقام پہ پہنچیں. ابھی ہمارا پلان تھا کہ کوئی ایک آدھ اسٹور امریکہ میں بھی ہم رجسٹر کر لیں, وہاں پہ بھی ہم شروع کر دیں, جیسے آپ کو بتایا. دبئی میں بھی تھا پلان, میں نے سیمپلز بھی کچھ بھیجے ہوئے ہیں دبئی میں. اسی طرح UK میں ہے پلان کہ یار وہاں پر بھی ڈیمانڈ بہت ہے, وہاں لوگ چاہتے ہیں کہ یار ہمیں چیز ملے اچھی, اور جب ہم اچھا کام کر رہے ہیں تو پھر لوگوں کا فائدہ ہونا چاہیے. کام تو یہاں بھی بہت ہے, اگر ہم صرف ایک لاہور کو ہی کور کر لیں تو ہمارا بزنس ختم نہیں ہوتا. لیکن مقصد صرف کام کرنا ہی نہیں ہے نا, مقصد تو ہے یار لوگوں تک وہ پہنچے جس کی انہیں تلاش ہے. سمجھ رہے ہیں؟ 3 پروڈکٹس آپ نے مجھے بتائیں, آپ شہد, دیسی گھی اور اچار. آپ کی پروڈکٹ لائن میں اور کیا کیا ہے؟ زعفران ہے, سلاجیت ہے, اور اسپغول کا چھلکا ہے جو دیسی پاکستانی. لوگ انڈین کے پیچھے بھاگتے ہیں, لیکن جب وہ چھلکا دیکھتے ہیں کہ یار پاکستانی چھلکا یہ ہوتا ہے تو انڈین بھول جاتے ہیں. زیتون کا تیل ہے جو اس وقت دنیا میں سب سے بہتر تیل مانا جاتا ہے, پاکستانی چکوال کا. اور اس کے علاوہ اصل میں میرے پاس نا شہد کی کافی ساری رینج ہے, تو میری وہی نہیں پوری ہوتی. میں اس وقت میرے پاس کو 17 قسم کا شہد ہے. اچھا, ڈفرینٹ. میں نے آپ کو بتایا میں روایتی بزنس کرنے والا بندہ نہیں ہوں, میں شوق سے کام کرتا ہوں. میں یہ نہیں دیکھتا کہ بکے گا کہ نہیں بکے گا, میں یہ دیکھتا ہوں یہ میری کیٹلاگ میں آ کے نہیں ہے, اور پھر میں بیچ بھی لیتا ہوں. اللہ کا شکر ہے. میرے پاس ابھی ایک شہد ہے جس کی قیمت ہے 13,000 روپے کلو, اور اس وقت میرا سب سے ہاٹ سیلنگ شہد وہی ہے, سب سے زیادہ بک رہا ہے. یہ کون سا شہد ہے؟ یہ ہم لاتے ہیں سوات سے. سوات میں آپ نے شاید نام سنا, چکیل بانڈا, مانکیال, کلام سے آگے اوپر کے برفانی علاقے. ان علاقوں میں جب برف پگھلتی ہے مئی میں تو ایک پھول کھلتا ہے پرپل کلر کا, بڑا خوبصورت. اس پھول سے مکھی نیکٹر لے کے وہ شہد بناتی ہے. وہ بالکل کرسٹل ہے شہد, اس کا کوئی رنگ نہیں ہے, لیکن اس کی خوشبو, اس کا ذائقہ پاگل کر دیتا ہے بندے کو. اور اس کا کیا نام ہے؟ ہم تو اس کو کرسٹل نہیں بولتے ہیں, وہاں کے مقامی لوگ پشتوں میں اپنے اپنے نام ہیں ہر گھر کے. رائٹ. اور زعفران آپ کا کہاں سے آتا ہے؟ ہرات سے, افغانستان سے. افغانستان. اور سپریم کوالٹی ہے. وہ زعفران ہے جس کو لوگ کشمیری زعفران کہہ کے بیچتے ہیں جھوٹ بول کے ڈبل قیمت پہ. وہ کوالٹی کا زعفران ہے میرے پاس. یعنی میرا شوق ہے یار کام وہ کرو جو کوئی نہ کر رہا ہو.
اور لوگوں کو وہ ملے جس کے لیے وہ پیسہ خرچ رہے ہیں. دنیا کے پاس پیسہ بھی ہے اور وہ دینے کے لیے تیار بھی ہیں, بالکل. لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہمارے ہاں صرف پیسے کو مقصد بنا کے کام کر رہے ہیں لوگ. تو پیسہ مقصد نہیں ہے, پیسہ یقین کریں کہیں نہ کہیں سے آ جاتا ہے. اگلے بندے کو اطمینان دے دو کہ یار آپ صحیح جگہ پہ آ گئے ہو, تو پھر وہ 100 بندہ اور بھی لے آئے گا آپ کے پاس. پہلی دفعہ میں اس کو چھری پھیر دو گے تو وہ کہاں جاؤ گے آپ. اور یہ جو جب آپ کے پاس پروڈکٹ آتی ہے آپ اس کو کس طرح سے ویریفائی کرتے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک پروڈکٹ ہے؟ سر میرے پاس آتی نہیں ہے نا, میں خود لینے جاتا ہوں. رائٹ. اب جیسے ابھی بیری کا سیزن شروع ہے تو میں نے چلے جانا ہے 1-2 دن میں, اور میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے وہ سارا پروسیس کروانا ہے اور لے کے آنا ہے. ہم پہلے سے ہی ویریفائڈ ہوتے ہیں کہ یار جو چیز آ رہی ہے وہ ٹھیک ہے. ہم آؤٹ سورس نہیں کرتے کہیں سے بھی, ایک قطرہ بھی آؤٹ سورس نہیں ہے ہمارا. یہ بہت انٹرسٹنگ ہے بیکاز ابھی لیٹلی آئی تھنک کووڈ نے کافی چیزیں چینج کر دیں. کووڈ کے بعد لوگوں کو اپنی ہیلتھ کے اوپر انویسٹ کرنے کی سوچ آئی ہے. جی اور اب لوگ بہت زیادہ اینکشس بھی ہو گئے ہیں اور اٹینٹیو بھی ہو گئے ہیں. کوشش کر رہے ہیں کہ یار کوئی چیز اچھی کھائیں, لیکن مسئلہ پھر وہی کہ لوگ تو چاہ رہے ہیں کہ ہمیں ملے اچھا اور ہم کھائیں, لیکن اچھا دینے والا ہے کوئی نہیں بازار میں. نہیں اب natures.pk ہے اور بہت سے لوگ ہیں, ہاں, لیکن آٹے میں نمک کے برابر ہے. موسٹلی فراڈ ہے, لوگ ڈرتے ہیں. ہر دوسرا بندہ فیس بک پہ دیسی گھی بیچ رہا ہے. ہاں جی. ہر دوسرا بندہ فیس بک پہ شہد بیچ رہا ہے. آپ اپنی ایمانداری سے بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک بیچ رہا ہے؟ قیمت کا ڈفرنس دیکھیں آپ. اور بہت ساری چیزیں ہیں سمجھ میں آ رہی ہوتی. ہم نے خود ایک بندے کو دیکھا جو ایکسپورٹ کر رہا تھا بحرین میں شہد, پورا ایک کنٹینر بیری کے شہد کا, لیکن 50-50 تھا وہ, یعنی 50% بیری کا شہد, 50% برسین کا شہد. اس کو مکس کر کے تو وہ بیری کا شہد بنا کے اب جا رہا ہے. کہاں جا رہا ہے؟ بحرین میں. اب بحرین میں, اچھا پوری دنیا میں کوئی لیبارٹری ایسی نہیں ہے جو شہد کو ٹیسٹ کر سکے. پتہ ہے آپ کو اس بات کا؟ سنا ہے میں نے یہ بات. پوری دنیا میں کوئی لیبارٹری نہیں ہے. جرمنی میں ایک لیبارٹری ہے جو یہ بتا دیتی ہے کہ یہ شہد خالص ہے, یعنی یہ شہد ہے کہ نہیں. میں تھوڑی سی آپ کو بات سمجھا دیتا ہوں وضاحت کے ساتھ, کہ مکھی کے پیٹ سے نکلا ہے کہ نہیں نکلا, وہ یہ بتا دے گی. یہ نہیں بتا سکتی کہ مکھی نے کھایا کیا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ میں سمجھ رہا ہوں. یہاں ہمارے یہاں پاکستان میں چھانگا مانگا چلے جائیں یا جتنے جنگل ہیں ان کے سالانہ ٹھیکے ہوتے ہیں. ہاں جی. تو ٹھیکیدار کیسے پورا کرتا ہے ٹھیکہ اپنا؟ کبھی سوچا آپ نے, یا کبھی دیکھا ہے, یا کبھی سنا ہے؟ پاپڑ منڈی میں مکھیوں کی فیڈ تیار ہو رہی ہے جو مصنوعی طریقے سے بنتی ہے. وہ فیڈ وہاں جہاں دیکھتے ہیں جہاں زیادہ چھتیں ہیں وہاں قریب وہ فیڈ کا ڈرم رکھ دیتے ہیں. اب مکھی کو محنت نہیں کرنی پڑتی, مکھی پھول نہیں چوستی, مکھی وہ فیڈ لیتی ہے اور جا کے چھتے میں شہد بنا دیتی ہے. اب ایک سیزن میں مکھی ایک چھتا بناتی ہے پھولوں سے, اگر رس چوسے وہ فیڈ کھا کے مکھی 10-10 چھتے بنا رہی ہے. اب اس شہد کو دنیا کی کوئی لیبارٹری 2 نمبر ثابت نہیں کر سکتی کیونکہ وہ مکھی کے پیڑ سے نکلا, لیکن ہے وہ 2 نمبر کیونکہ مکھی کو وہ ملا ہی نہیں جو اس کو کھانا چاہیے. سمجھ آئی؟ اس طرح سے 2 نمبری ہو رہی ہے. اب وہ جو شہد ہے جو میں نے آپ کو بتایا 50% بیری ہے 50% برسین ہے, اس کو دنیا کی کوئی لیبارٹری غلط ثابت نہیں کر سکتی کیونکہ وہ برسین بھی شہد ہے بیری بھی, لیکن قیمت میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور وہ جا کے بک رہا ہے منڈیوں میں, اور پاکستان میں بھی موسٹلی وہی ہے. بلکہ یہاں تو اور بھی معاملات ہوتے ہیں کیونکہ وہاں چیک اینڈ بیلنس بڑا سخت ہے, تو وہاں ذرا اس طرح کی بے ایمانی ہوتی ہے. یہاں اور بہت ساری طریقوں سے بے ایمانی ہوتی ہے. یہ معاملات. جان صاحب, آپ فوڈ بزنس میں یہ جو کھانا پکانے والا سلسلہ تھا اس میں کیسے آئے؟ ہاں, میں نے فیس بک پہ اپنی داستان لکھی ہے, اگر آپ کو موقع ملے تو ضرور پڑھیے گا, اپنے بچوں کو بھی پڑھائیے گا. کہ کچھ نہیں سے سب کچھ. ایک ہمارے بڑے محسن ہیں سلیم غوری صاحب, نیٹ سول کے جو اونر ہیں جی, انہوں نے کتاب لکھی تھی کچھ نہیں سے سب کچھ. وہ کتاب میری فیورٹ رہی اور وہ میرے آئیڈیل بھی ہیں, کیونکہ جس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی کا سفر طے کیا اور جس طرح سے آئے اوپر, اللہ جل شانہ نے نوازا.
میں نے انہیں پڑھا تھا تو میرے لیے وہ بڑی انسپائرنگ تھی چیز. تو اس کتاب کے نام پر میں نے اپنی سٹوری کا نام بھی رکھا کچھ نہیں سے سب کچھ. اس میں نے یہ سارا ذکر کیا ہے کہ میں اس کام میں کیسے آیا, کھانے کے کام میں. وہ یہ ہوا تھا کہ ایک دوست سے اللہ نے ملوایا. میں کریم پہ بائک چلاتا تھا, اوبر پہ, 2018 میں. آپ آہستہ آہستہ اپنا پاسٹ کھول رہے ہیں, اسکول کالج سے آگے چلتے. بہت ساری چیزیں ہیں بھائی جو نہ پوچھیں تو اچھا ہے. نہیں دیکھیں, اس پوڈ کاسٹ کا مقصد لوگوں کو انسپائر کرنا ہے. میں شارٹ بتا دیتا ہوں جی. جب میں اسکول سے فارغ ہوا, یعنی میں مدرسے پڑھتا تھا, حفظ کرتا تھا, نہیں چل سکا کچھ وجہ سے. پھر ابو نے اسکول میں ڈال دیا, وہاں بھی کوئی خاص نہیں چل سکا. تو وہاں سے نکلا تو میرے والد صاحب کی فیکٹری تھی. یہ پاپ کارن شاید آپ نے کھائے ہو, مکئی کے پھلے. یہ اکثر جی پرانے مطلب کچھ عرصہ پہلے تک تو وہ بہت چلتی تھی مشینیں, ریڈی پہ لے کے نکلتے تھے لوگ, اب نہیں ہے. تو وہ لاہور میں جتنی بھی مشینیں تھیں وہ ہماری تھی. اوپر لکھا بھی ہوتا تھا میرا نام, ذیشان الیکٹرک ورکس. وہ میرے والد صاحب کی فیکٹری تھی. تو میں اپنے ابو کے ساتھ اس فیکٹری میں چلا گیا, لیکن وہاں بھی نہیں چلا کیونکہ دماغ ذرا تھوڑا سا ڈھیلا تھا. وہاں بھی کامیاب نہیں ہوئے. پھر وہاں سے نکلے تو یہ جو اینک, یہ جو چشمہ پہنتے ہیں, اس کا کام سیکھا. یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا. پھر شالوی میں کاسمیٹکس کی شاپ تھی, وہاں جاب کی, وہ بھی سمجھ میں نہیں آئی. یعنی نوکری تو میری سمجھ میں آئی نہیں نا, آج تک نوکری نہیں کی کبھی. ایک دفعہ کی زندگی میں, تو وہاں سے بھی بس میں, جو آنر تھے ہمارے بڑے اچھے دوست تھے میرے ابو کے, ان کے ساتھ جھگڑا کر کے نکلا. وہ جھگڑا کس بات پہ ہوا کہ مجھے بھوک لگ گئی دوپہر کو. تو میں نے انہیں کہا جی کھانا. کہہ رہے پہلے کام تو کر لو. میں کہ کام کرنا کھانے کے لیے, وہی نہیں ٹائم پہ ملنا, تو کام کرنے کا فائدہ. میں جا رہا ہوں, یہ پڑھیے نوکری. چھوڑ کے گھر آ گیا. وہاں بھی نہیں چلے. پھر رکشہ چلایا کچھ عرصہ, وہ بھی نہیں چلا. پھر پاپ کارن کی ریڑھی خود چلائی, میں خود بیچتا رہا ہوں پاپ کارن سڑکوں پہ. پھر میں نے پھل بیچے ہیں ریڑھی پہ. پھر چونکہ والد صاحب شروع سے بجلی کے کام سے منسلک تھے, الیکٹریشین تھے, پھر انارکلی میں ایک دکان لی کرائے پہ. تو وہاں انارکلی بازار کا بجلی کا کام کرنا شروع کیا. وہ بڑا سخت کام تھا, بڑا ہارڈ کام تھا, لیکن 3 سال میں نے وہ بھی کیا. وہیں سے سیکھا کیا. انارکلی بازار کی موسٹلی دکانیں میرے ہاتھوں سے تیار ہوئی ہیں. بہت کام کیا وہاں, بڑے بڑے گھروں کے بھی ٹھیکے مل جاتے تھے. وہاں سے نکلے تو اوبر کریم پہ بائک چلانا شروع کر دی 2018 میں. شارٹ میں نے آپ کو بتایا. اب 2018 میں جب میں بائک چلا رہا تھا تو ایک دوست سے اللہ تعالیٰ نے ملوایا. اس نے مجھے کہا ابھی کیا کر رہے ہو؟ میں کہ میں بائک چلا رہا ہوں. کہہ رہا فیوچر کیا ہے؟ میں کہا یار فیوچر تو اندھیرا ہے. تو کہہ رہا ایسے زندگی کیسے چلے گی, 3 تمہارے بچے ہیں. بچے میرے 3 ہو چکے ہوئے تھے تب تک. 2005 میں میری شادی ہوئی. تو اس نے مجھے سمجھایا, گائیڈ کیا کہ ابھی ایسے ایسے کرو, تمہارے پاس ہنر کون سا ہے؟ میں کہ بجلی کا کام جانتا ہوں. کہہ رہے نہیں یہ نہیں, کچھ اور بتاؤ. میں کہ میں کھانا بڑا اچھا بنا لیتا ہوں. شوق تھا کھانے, بہت شوق ہے کھانے کا مجھے, اور کھانا بنانے کا بھی بہت شوق ہے. آپ حیران ہوں گے, اگر میں ایوریج نکالوں, میری شادی ہوئی 2005 میں, 2025 تک کی اگر ایوریج نکالوں تو 20 سال کھانا میں نے پکایا. یعنی 15 سال کھانا میں نے پکایا گھر میں, 5 سال میری اہلیہ نے پکایا. مجھے اتنا شوق ہے. تو اس نے کہا لو ٹھیک ہے, یہی تو تمہارا بزنس ہے اگر کھانا پکانا آتا ہے تو. میں کہا کیسے؟ اس نے ایک وہ کاپی پکڑی, اس پہ ساری وہ فیزیبلٹی بنائی کہ جتنے بینک ہیں, جتنے ہاسٹلز ہیں, جتنے ہاسپٹلز ہیں, ان سب کے نام لکھو. میں نے وہ لکھ لیے. پھر جناب کہتا ہے جی ان پہ جاؤ اور بتاؤ کہ میرا یہ گھر ہے اور میں ہوم میڈ فوڈ کا کام کرتا ہوں, تو آپ کھانا مجھ سے لیں. اب میں نے اسے کہا, میں کہا میرے پاس پیسے کہاں سے آئیں گے؟ کہہ رہا پیسوں کی تو ضرورت ہی نہیں. پتہ ہے آپ کو ایک بات بہت اہم ہے جو بچوں کے لیے پیغام ہے, کہ کاروبار کرنے کے لیے نہ پیسے کی ضرورت ہے نہ تجربے کی ضرورت ہے. یہ خود بخود آتی ہیں دونوں چیزیں. آپ ٹھان لو کہ میں نے یہ کرنا ہے, پیسہ بھی خود آتا ہے, تجربہ بھی خود آتا ہے. کر کے دیکھیں. میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا. مجھے اس نے کہا بھی فلاں جگہ جاؤ اپنے بینک میں, سب سے پہلے اس بینک سے تم نے شروع کرنا ہے, چلتے 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 آگے کام کرنا ہے. بینک میں گیا, انہیں میں نے جا کے بتایا ڈرتے ڈرتے. وہ سٹوری آپ پڑھیے گا, کچھ نہیں سے سب کچھ آپ لکھیں گے فیس بک پہ, وہ آ جائے گی. اس میں نے یہ ساری اپنی رودات لکھی ہے کہ کیسے
تو یہاں سے پھر کھانے کا سلسلہ شروع ہوا. 2018 سے 2020 تک 2 سال چلا. کھانے میں میرے ساتھ میری چھوٹی بہن بھی شامل تھی. آہستہ آہستہ وہ اپنی گھر کی اپنی ذاتی گھریلو مصروفیات کی وجہ سے پیچھے ہو گئی. پھر میں اکیلا کرتا رہا. میں، میری مسز اور میری والدہ. مسز جو ہیں وہ روٹیاں بناتی تھیں، میں اور والدہ سالن بناتے تھے، اور پھر ہم پیک کر کے جو ہے وہ ڈلیور کرتے تھے. اور ڈلیور کیسے کرتے تھے؟ کام میں نے سیکھا اپنے استاد سے کہ کوئی بھی کام دنیا میں اگر طبیعت پر بہت بوجھ لے کر کیا جائے تو وہ کامیاب نہیں ہوتا. اگر 1% بھی آپ کے دل میں یہ آ گیا میں کتنے پھنس گئے ہیں یار، تو وہ آپ پھنسے ہی رہیں گے، آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. اور اگر آپ کہیں یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو آنے والا ہر دن پہلے سے بہتر ہوتا چلا جائے گا. میرا گھر تھا بلال گنج، آپ نے سنا ہوگا، داتا دربار کی بیک سائڈ، فاروق ہاسپٹل، ٹھوکر نیاز بیگ. وہاں سے مجھے کال آئی کہ سر آپ کھانے کا کام کرتے ہیں، میں نے فیس بک پہ آپ کی ایڈ دیکھی. میں کہا جی. کہہ رہے سر میرے والد صاحب بیمار ہیں اور میں 1 ہفتے کے لیے یہاں ہوں، تو کیا آپ 1 ہفتہ مجھے دوپہر کا کھانا پہنچا سکتے ہیں؟ میں کہ کتنے لوگوں کا کھانا؟ کہہ رہا ہے 1 ہی بندہ ہوں. میں روزانہ 1 ہفتہ پورا بلال گنج سے ٹھوکر نیاز بیگ 1 پلیٹ سالن دینے جاتا تھا. شدید گرمی، یعنی مئی جون کا مہینہ، اور کبھی میری طبیعت پہ بوجھ نہیں آیا، کبھی میں نے ماتھے پہ شکن نہیں ڈالی. ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ چلو کوئی تو ہے جو مجھ سے لے رہا ہے. پھر اسی طرح ایک رائمنڈ روڈ پہ وہ جو اپارٹمنٹ بنے ہوئے ہیں شاہ کام، وہ کز لباس چوک ہے، شیخ زید کے محل سے پہلے، اور اس طرف سرخ رنگ کی وہ اپارٹمنٹس بنے ہوئے ہیں جہاں لوگ رہتے ہیں. وہاں سے مجھے آڈر آتا تھا. ایک صاحب تھے وہاں، شہزاد نام تھا ان کا. کبھی وہ بھنڈیاں منگوا رہے ہیں 1 پلیٹ، کبھی وہ آلو بخارے کی چٹنی منگوا لیتے تھے. وہ آرڈر بھی کسٹمائز کرتے تھے. 1 پلیٹ چاہیے اور کسٹمائز چاہیے، یعنی میری مرضی کی بنا کے دو. تو میں نے کبھی نہیں کہا کہ نہیں یار میں نہیں کروں گا. میں خوشی خوشی بناتا تھا اور خوشی خوشی دینے جاتا تھا. اور 250 روپے کی پلیٹ تھی. بلال گنج سے کز لباس چوک جا رہا ہوں 250 روپے کی پلیٹ دینے، کیا بچے گا؟ کبھی نہیں سوچا کچھ بچ رہا ہے کہ نہیں بچ رہا. یہ ہے کہ یار کام تو ہے نا، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے. وہ کرتے کرتے، اچھا میرے استاد مجھے کہتے ہوتے تھے کہ اگر اسی کنسسٹنسی سے اور اسی فریکوینسی میں تم نے 10,000 گھنٹے گزار لیے، وہ سمجھاتے تھے کہ 10,000 گھنٹے انسان کی تقدیر کو بدلنے کے لیے ایک سائنس کا وہ فارمولہ ہے کہ اگر آپ ایک فریکوینسی میں 10,000 گھنٹے گزار لیتے ہو کنسسٹنسی کے ساتھ تو آپ کا جیک لگ جاتا ہے، آپ اگلے فیز میں داخل ہو جاتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے تمہارا جیک لگا دینا ہے. تو میں اسے لڑتا تھا، میں کہ تو کنجرا جیک لائی ہوئی کتنے جیک میں پھنس گئے ہیں یار. ویسے میں خوش تھا، لیکن اس کے ساتھ کبھی بات ہوتی تھی تو میں اسے ڈانٹتا تھا کہ تو کون سے جیک کی بات کر رہا ہے، کہاں ہے وہ جیک، مجھے دکھاؤ. کہتا بس لگنے والا ہے، بس لگنے والا ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے یہ جیک لگایا کہ میں کھانے کے کام سے شہد کے کام میں آ گیا، اور پھر ایک برانڈ بن گیا، اور آج الحمدللہ دنیا جانتی ہے. آج اللہ نے وہ سب کچھ دیا جو کبھی خواب ہوا کرتا تھا، اور جو آج کروڑوں لوگوں کا خواب ہے، میرے پاس وہ سب کچھ ہے. اللہ کا شکر ہے، اللہ نے وہ سب دے دیا. یہ ممکن ہوا اپنے آپ کو، سب سے پہلی چیز ہے اپنے آپ کو حوالے کر دینا. اگر آپ کے والدین حیات ہیں تو اپنی ڈور ان کے حوالے کر دیں، اور چوں چراں کیے بغیر. دیکھو والدین سے مخلص کوئی نہیں ہے دنیا میں، وہ جیسے آپ کو چلانا چاہیں ویسے چل کے دیکھ لو کچھ عرصہ. بوجھ بہت ہے، بہت بڑی ایک اذیت کہہ لیں بچوں کے اوپر آج کل، لیکن اللہ کی قسم اس کے بغیر کامیابی ممکن نہیں ہے. سب سے پہلے جو چیز میں نے سیکھی وہ یہ تھا کہ اپنے آپ کو حوالے کر دو. اور پھر ایسا حوالے کیا کہ مجھے کہا گیا دن ہے تو میں نے کہا دن ہے، مجھے کہا گیا رات ہے تو میں نے کہا رات ہے. حوالے کر دیا. نمبر 2 کنسسٹنسی، مستقل مزاجی. پھر یہ نہیں دیکھو یار کہ کچھ آ رہا ہے نہیں آ رہا، مل رہا ہے نہیں مل رہا، بس لگے رہو، جٹے رہو صبر کے ساتھ. یہ اللہ کا بھی حکم ہے قرآن میں کہ جو بھی ذریعہ معاش اختیار کرو اس پر جم جاؤ صبر کے ساتھ، پھر اللہ رستے کھولتا ہے. نمبر 3 بات جو سیکھی وہ یہ سیکھی کہ کبھی طبیعت پر بوجھ نہیں لانا، اپنے اوپر کبھی بوجھ محسوس نہ کرو، خوشی خوشی کام کرو گے تو کامیابی ملے گی. اور نمبر 4 جو بات سیکھی وہ سب سے اہم ہے، وہ یہ ہے کہ کبھی اپنے بڑوں کی بے ادبی نہیں کرنی، کبھی بھی، چاہے کچھ ہو جائے. ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ
تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو کامیاب ہونے سے نہیں روک سکتی. آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا نا, اللہ وہاں سے دے گا, آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا. مجھے اللہ نے وہیں سے دیا. اور پھر ایک بات پھر وہی سب سے اہم ہے کہ اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں زندگی میں تو نہ اس کے لیے پیسہ چاہیے, نہ اس کے لیے تجربہ چاہیے. اس کے لیے صرف پاگل پن چاہیے, جنون چاہیے. آپ کا میں جب شہد کا کام شروع کیا مجھے ککھ نہیں پتا تھا, اللہ کی قسم, کہ شہد ہوتا کون سا ہے, کیسا ہے. بیری کے شہد کا مجھے بعد میں پتہ چلا کہ بیری کا شہد بھی ہوتا ہے, چھوٹی مکھی کا نہیں پتا تھا. شہد ہوتا ہے بس یہ پتا تھا. اور ایک بوٹل جب میں نے شہد کا کام شروع کیا مجھے تب پتہ چلا کہ ہماری فریج میں ایک شہد کی بوٹل پڑی ہوئی ہے چھوٹی سی, جس سے میرے بچوں کو گٹھی دی گئی تھی. یہ میرا وہ ہے, کبھی استعمال بھی نہیں کیا تھا. اب الحمدللہ لہر پہر ہے شہد کی. ذیشان صاحب بہت بہت ہی انٹرسٹنگ, بڑا بہت انسپائرنگ, مجھے مزہ آیا, بہت بہت اچھا تھا. آئی تھنک آپ نے جس خلوص کے ساتھ اپنی انکمفرٹیبل ہسٹری بیان کی ہے, شو کرتا ہے کہ مطلب آپ کو اپنا پاسٹ پہ فخر ہے. الحمدللہ. اور جیسے آپ نے یہ جرنی پوری کی ہے, آئی ہوپ کہ آپ کے بچوں کو بھی فخر ہو اس جرنی کے اوپر. نہیں ہے الحمدللہ. بٹ آپ کے آنے کا بہت شکریہ جی, بہت یہ شکریہ. بہت انٹرسٹنگ تھا, مجھے اچھا لگا, بہت اچھا تھا. آئی تھنک جو لوگ دیکھیں گے ان کو یہ جو سمپل سی ایک اسٹوری آپ نے سنائی ہے اس میں بہت پاور فیل ہوگی. لوگ بھاگتے ہیں کامیابی کے پیچھے اور کامیابی بھاگتی ہے لوگوں کے پیچھے. جس کو ہم اپنے آگے سمجھ کے اس کے پیچھے جا رہے ہیں وہ دراصل ہمارے پیچھے آ رہی ہے, اور بعض اوقات وہ بالکل ایک سٹیپ پیچھے کھڑی ہوتی ہے اور ہمیں وہ آگے محسوس ہو رہی ہوتی ہے. کامیابی کے پیچھے کبھی نہیں بھاگنا چاہیے. کس کے پیچھے بھاگنا چاہیے؟ اپنے اوپر محنت کرنی چاہیے. اور سمپل سا ایک فارمولا کہ اپنے آپ کو بہتر کرو, کامیابی خود جھک مار کے تمہارے پیچھے آئے گی. ہم خود کو بہتر نہیں کرتے, ہم اپنے ارد گرد کو بہتر نہیں کرتے, ہم لوگوں کو بہتر کرنے کی سوچ رہے ہوتے ہیں. فلانے نے انج کر دیتا, فلانے نے یہ کہہ دیتا. بھائی وہ آپ کا نہیں ہے مسئلہ کہ اس نے کیا کیا, اس نے کیا کہا. آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کیا سوچ رہے ہو, آپ کیا کر رہے ہو. اس کو ٹھیک کرو, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. ذیشان صاحب بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ آپ کا, آپ کے بلانے کا, اور ہمیں اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا. نہیں, آپ کو اللہ بہت بہت زیادہ کامیابی دے. آمین.